دنیا کو آشنا کر رہا ہے، اس سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ ان گمراہیوں کے دبیز پردوں کو دور کیا تو ان 4 کاموں نے کیا۔ سب سے پہلا کام قرآن سے وابستگی، دوسرا کام اس قرآن کے تعلق سے فائدہ لینا، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے تابع کر دینا، اور تیسرا کام مسلسل جس کو اللہ نے دستور بنا کے بھیجا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا یہ آئین ہے، اس کی ایک ایک شک جو ہے وہ اس قابل ہے کہ میں سمجھوں اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں اتاروں، اور یہ وہ قرآن مجید ہے۔ اور حکمت و دانائی، پوری کائنات کی حکمتیں اگر جمع ہو جائیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی ایک بات کی حکمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بینگ مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سچے محب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں اس مشن کو سمجھنا ہوگا۔ اور ویسے بھی قیمت اللہ تعالیٰ نے مشن کی رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور 1400 سال کی جو تاریخ ہے جس میں علماء سلف کا تذکرہ آتا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب لوگوں نے مشن کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی۔ کون ہے انسان جو سچا محب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ انسان ہے جو محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں میری گفتگو کا محور 2 نکتے ہیں۔ پہلا نکتہ جس میں ہم محبت کے سچا ہونے کے لیے جو 10 تقاضے ہیں ان کو پیش کریں گے، اور دوسرا نکتہ کہ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ اعمال جس سے ہماری محبت سچی ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ دعویٰ ہی رہ جاتا ہے، وہ 10 نکتے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سچی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہو اس ہستی پر، وہ ہستی جس کو اللہ نے سرتاج بشر اور سرتاج رسول بنایا ہے، اور اس کی ہر بات کی تصدیق کی جائے۔ اس ذات اقدس پہ ایمان لانا 3 اعتبار سے ہے۔ پہلا ایمان، اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے، آدم سے لے کر آج تک نہ ایسی ہستی اللہ نے پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا ہی ہوگی۔ دوسرا اعتبار، مجھے اور آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ذو جلال نے وہ نفوس قدسیہ 1,24,000 پیغمبر مبعوث کیے، جن میں 315 رسول تھے اور بقیہ سب انبیاء تھے۔ ان تمام کے تمام نفوس قدسیہ کا سرتاج بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب سے آخری پیغمبر ان کو بنایا ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے۔
تیسرے اعتبار سے میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار۔ لوگوں، میرے آ جانے کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی جب تک میرے لائے ہوئے دین کو مانتا نہیں ہے، ایمان نہیں لاتا، اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اگر یہودی اور عیسائی جو اپنے اپنے زمانے میں الہامی کتابیں، آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانے والے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آسمانی کتابوں کو ماننے والے بھی اپنی کتابوں کو چھوڑ کے جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو باقی کون بچے گا جو اپنی ہی گھڑی ہوئی، کشید کی ہوئی بات اور مسائل کے پیچھے لگ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ سچی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں اس مبارک ہستی پر ایمان لاؤں، یہ سب سے اعلیٰ ہستی ہے دنیا میں، میں ایمان لاؤں یہ آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ حدیث بھی یہ کہتی ہے میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ اور تیسرا، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی پیروی نہیں کرتا، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ایسا ایمان جب ہوتا ہے